الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما قابل قدر معزز ومکرم علماء دین بزرگان قوم و ملت نوجوانان اسلام پردہ نشی عفت خواتین و اسلام عزیز بچوں اور بچیوں سب سے پہلو پہل اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے تمام طرح کی تعریفیں توصیفیں کبریائی بڑائی اور بزرگی ہے جس اللہ وحدہ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں یوں ہی بیکار اور بے فائدہ جانوروں کی طرح چرندوں پرندوں کی طرح بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پر لانے اور چلانے کے لیے اس دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً موقع با موقع انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ اخیر میں جب دنیا ضلالت و جہالت کی عمیق دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، نفرت و عداوت کا ڈنکا بج رہا تھا، انسانیت کا دور دراز تک نام و نشان باقی نہیں تھا، حوا کے بیٹیوں کے ساتھ وہ برتاؤ وہ سلوک کیا جا رہا تھا جسے دیکھ کر انسانیت کی روحیں سسک پڑتی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کو انسانیت پر رحم آئی اور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کا آخری نبی
رحمت للعالمین سید المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق پچھلے جمعہ کا جو موضوع تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ان کے چند خصوصیات، انہی سے متعلق آج کا بھی موضوع ہے۔ پچھلے جمعہ کو چند خصوصیات ذکر کرنے کے بعد جو چند خصوصیات دنیاوی اور اخروی باقی ہے، آج کے اس جمعہ میں ان چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر بے انتہا احسان اور بے پایا انعامات ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اس امت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام امتوں میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ معزز اور بہترین امت یعنی ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی کی چند خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت کبھی بھی ایک ساتھ ہلاک اور برباد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نماز میں اللہ رب العالمین سے 3 دعائیں کی، تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے 2 دعاؤں کو قبول فرمایا اور ایک کو رد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں مانگی، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب، اپنے پروردگار رب العزت سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار عالم، میری اس امت کو ان چیزوں کے ساتھ ہلاک اور برباد نہ کیا جائے جس کے ساتھ اس سے پہلے امتوں کو ہلاک اور برباد کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک ساتھ تمام لوگوں پر ایسا عذاب نازل کی جائے کہ تمام امت ہلاک اور برباد ہو جائے، ایسی عذاب نہ آئے۔ جیسے کہ قوم نوح کو سیلاب کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا گیا ہے، قوم لوط کی زمین کو پلٹ کر اسے ہلاک اور برباد کر دیا گیا، قوم عاد اور قوم سمود کو تیز و تند ہوا اور پتھروں کی بارش کے ذریعے پوری امت کو ہلاک اور برباد کر دی گئی ہے۔ تو میری امت کے تمام لوگوں کو اس طرح کے عذاب اور اس طرح کی سزاؤں کے ذریعے ہلاک اور برباد نہ کی جائے، تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمائی۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری دعا یہ مانگی اللہ رب العالمین سے کہ میری امت پر کسی ایسے شخص کو غلبہ نہ دیا جائے جو ہم میں سے نہ ہو، مسلمانوں میں سے نہ ہو، یعنی دنیا میں جتنے بھی امت محمدیہ ہیں، پوری امت پر کوئی ایسا حاکم، کوئی ایسا بادشاہ قابض اور مسلط نہ کیا جائے جو پوری امت مسلمہ پر حکومت کرنے لگے اور وہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے نہ ہو۔
تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بھی قبول فرمائی۔ تیسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی کہ میری اس امت کے اندر اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، مختلف جماعتوں اور مختلف ٹولیوں میں تقسیم نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو رد کر دیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں کی ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ میری اس امت کو قحط سالی کے ذریعے، اور قحط سالی میں ہوتا یہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی ہے، کھیتی زمین سے نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے کی لالے پڑ جاتی ہے، تو قحط سالی کے ذریعے اس امت کو ہلاک اور برباد نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمائی۔ دوسری جو دعا فرمائی وہ یہ ہے کہ اس امت کو پانی میں غرق کر کے، ڈبا کر کے ہلاک اور برباد نہ کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بھی قبول فرمائی۔ اور تیسری دعا پہلی حدیث ہی کی دعا ہے کہ اس امت کے اندر اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، آپس میں وہ لوگ گروہ اور جماعت میں تقسیم نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول نہیں فرمائی۔ تو یہ اس امت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین کبھی بھی ایک ساتھ پوری دنیا سے ختم اور ہلاک نہیں کرے گی۔ اسی طرح اس امت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اس امت پر اللہ رب العالمین کی خاص رحم ہے، خاص رحم فرمایا گیا ہے اس امت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری یہ امت ایسی امت ہے جس پر رحم فرمایا گیا ہے، یعنی اسے قیامت کے روز جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہے، ہمیشگی والا جو پوری لائف کے لیے ابدی والا عذاب نہیں ہوگا، اور اسے اس دنیا میں فتنوں کے ذریعے، قتل و غارت گری کے ذریعے یا زلزلہ وغیرہ کے ذریعے اسے اسی دنیا میں سزائیں دے دی جائے گی۔ اس امت کے لیے یہ خاصیت ہے کہ اسے کل قیامت کے روز ہمیشہ والا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اس امت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس امت کی صفوں کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی صفوں کی مانند بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر مجھے 3 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، میری امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند بنائی گئی ہے، اور میری اس امت کے لیے پوری زمین کو، پوری دنیا کی زمین کو اور مٹی کو سجدہ گاہ بنایا گیا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اس امت کو اگر کہیں پانی نہ ملے تو زمین کے کسی بھی پاک مٹی سے تیمم کر کے وہ وضو کر سکتا ہے، غسل جنابت کر سکتا ہے۔ یہ 3 خصوصیات اس امت کو عطا کی گئی ہیں۔ اسی طرح اس امت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امت بہت ہی مختصر اور قلیل وقت میں، بہت ہی کم وقت میں بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے والی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری مدت پہلے امتوں کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، یعنی غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اور یہود و نصارہ کے درمیان ایک مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص چند مزدور لے کر آئے اور وہ یہ کہے کہ صبح صادق سے لے کر دوپہر تک
ایک قرات کے بدلے میں کون مزدوری کرے گا؟ چنانچہ یہودیوں نے صبح سے لے کر دوپہر تک ایک قرات میں مزدوری کی۔ پھر وہ شخص آواز لگاتا ہے کہ دوپہر سے لے کر عصر کی نماز تک ایک قرات میں کون مزدوری کرے گا؟ تو یہ نصارہ تیار ہوتے ہیں اور وہ ظہر سے لے کر دوپہر سے لے کر عصر تک ایک قرات میں مزدوری کرتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ شخص آواز لگاتا ہے کہ مغرب سے لے کر عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کون 2 قرات میں مزدوری کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، وہ تم ہی ہو جنہوں نے عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں 2 قرات میں مزدوری کی۔ خبردار، تم 2 گنا اجر پانے والا، 2 گنا اجر حاصل کرنے والا انسان ہو یا تم امتی ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ چیزیں دیکھ کر یہود و نصارہ غضبناک ہو گئے اور اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت کرنے لگے کہ ہم نے صبح سے لے کر دوپہر تک مزدوری کی اور اس کے بدلے ہمیں ایک قرات ملا، جبکہ امت محمدیہ عصر سے لے کے مغرب تک بہت ہی مختصر وقت میں مزدوری کی اور اسے 2 قرات عطا کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا میں نے تمہارا حق مارا یا تم پر ظلم کی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں دوں لٹاؤں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس امت محمدیہ پر ہم تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہم ایسی امت ہے جو مختصر وقت میں بہت زیادہ اجر و ثواب پانے والی امت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زندگی پہلے امتوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت پر اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، اتنے بڑے بڑے فضل عطا کی ہے، اور بعض ایسے مواقع عطا کی ہیں کہ جس کی عبادتیں پہلے امتوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی زندگی سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اسی طرح اس امت کے لیے خاص ایسے مقامات عطا کیے ہیں اللہ رب العالمین نے، جس کی عبادت اور بندگی دوسرے مقامات کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے، اس میں ایک وقت کی نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ گویا مسجد نبوی کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں، اگر ہم ایک وقت مسجد الحرام میں نماز پڑھتے ہیں تو گویا 54 سال کی نماز کی برابر یا اس سے زیادہ ہمیں ثواب اور اجر ملتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ امت مختصر وقت میں، مختصر ٹائم میں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کے یہ حامل امت ہے۔ اسی طرح اس امت کی ایک خاصیت، ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے جمعے کے دن سے نوازا ہے، جمعے کے دن رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح اس امت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ امت دنیا میں نمبر کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن کل قیامت کے روز یہ امت سب سے آگے آگے پیش ہوگی، اور کل قیامت کے روز سب سے پہلے اسی امت کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری یہ امت ایسی امت ہے جسے جمعے کے دن عطا فرمائی گئی، اور اس جمعے کی فضیلت اور اہمیت سے دوسری امتوں کو محروم رکھا گیا تھا۔ چنانچہ یہودیوں کو سنیچر کے دن بطور عید دی گئی تھی، اور نصارہ کو اتوار کا دن دیا گیا تھا، جو کہ ہم سے بعد آنے والے دن میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دنوں کی جو ترتیب رکھی ہے
وہ جمعے، سنیچر، اتوار، سوموار اور پھر اسی طرح رکھا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امت یہود و نصارہ سے اس دنیا میں بھی آگے ہے اور کل قیامت کے روز بھی تمام امتوں سے آگے رہے گی، اور اس امت کا فیصلہ تمام امتوں سے پہلے کیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس امت کو جمعے کی فضیلت دی گئی ہے، اور تمام امتوں سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب ہوگا، اور اسے دنیا میں سب سے زیادہ، سب سے اخیر میں آنے کے باوجود بھی قیامت میں سب سے آگے ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ چند خصوصیات دنیا میں تھے کہ ہمیں اسلام میں چلنے کے لیے بہت ساری آسانیاں دی گئی تھی، ہمیں بڑی فضیلتیں عطا کی گئی تھی۔ چند ایسے خصوصیات ہمارے آخرت سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں صرف اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے فضیلت اور مقام و مرتبہ نہیں دیا ہے، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے آخرت میں بھی دوسرے امتوں پر مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اس امت میں پیدا ہونا یہ تمام امتوں سے افضل چیز ہے۔ اس امت میں اللہ رب العالمین نے دین کو آسان کیا ہے، دین کو مکمل کیا ہے، ہمارے اوپر سے تنگی کو ختم کر کے آسانی چاہتا اللہ رب العالمین۔ ہمارے لیے زمین کے ہر گوشے کو، ہر کنارے کو مسجد بنایا ہے، کہیں پہ بھی آپ کا نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لیں۔ مٹی کو، زمین کو طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ یہ کیوں بنایا گیا ہے اور یہ چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہے آپ کے سامنے؟ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت بڑی ہی قیمتی چیز ہے، آپ کی زندگی بڑی ہی اہم ہے۔ آپ اپنی زندگی کو حقیر نہ سمجھیں اور بیجا چیزوں میں، بیکار کی چیزوں میں خرچ نہ کریں۔ اس دنیا جو چند ٹکے کی دنیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہ رکھتی ہے، ہم اپنی اس قیمتی زندگی کو، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ گنوائیں، بلکہ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، اس کے امت ہے، بڑی فضیلت ہے، ہم نیک اعمال کریں اور تمام امتوں سے اچھا بن کر دکھائے، جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ امت تمام لوگوں سے بہتر ہے، اور اس امت کو نکالا گیا ہے اس لیے تاکہ یہ لوگوں کو خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔ تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہونا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنی عزت اور اپنے وقار کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کو نہیں پہچانے، اپنے عزت اور اپنے مقام و مرتبہ کو نہیں پہچانے، تو کل قیامت کے روز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا لے کر جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ دوسری امتیں ہم پر رشک کرنے کے لیے تیار ہوگی، لیکن ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہمارے گندے اور برے کام کی وجہ سے ہم ان امتوں سے بھی پیچھے پڑے رہیں گے۔ تو احساس ہمیں ابھی ہونا چاہیے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے کہ ہمیں اس امت کی احساس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی فرما برداری میں اور نیک کام کرنے میں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں، قرآن مجید کو تلاوت کرنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو پڑھنے میں، اصل دین کیا ہے، اصل کیا شریعت ہے، اصل دین کا پیغام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو چھان پھٹک کرنے، ان کی تلاش کرنے، حق بات تک پہنچنے کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آئیے پھر لوٹتے ہیں کہ اس امت کی آخرت میں کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس امت کا ایک خاصیت، ایک خصوصیت یہ ہے کہ کل قیامت کے روز اس امت کے اعضائے وضو سفیدی کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور سلام کرتے ہوئے کہا، اے مومنوں کی جماعت، اللہ رب العالمین تم پر رحم فرمائے، ان قریب ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اور صحابہ اکرام نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول جو آپ کے بعد امتیں آئیں گی آپ اسے کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر سیاہ اور کالے رنگ کے گھوڑے ہو، اس کے بیچ کوئی ایک شخص ایسا گھوڑا لائے جس کے ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پیشانی سفید چمک رہے ہو، تو کیا اس گھوڑے کو پہچاننے میں کوئی دشواری ہوگی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یقیناً نہیں، آپ اسے پہچان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو کی چمک کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ آج جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، اپنے قدموں کو دھوتے ہیں، کل قیامت کے روز اس امت کی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ جسم کے حصے، یہ ہاتھ، پاؤں، چہرے اور پیشانی چمک رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے پہچان لوں گا اور میں حوض پر ان کا استقبال کروں گا۔ یہ امت کی خاصیت ہے کہ اعضائے وضو ان کے چمکیں گے۔ اسی طرح اس امت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس امت کو دوسرے نبی کی گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ امت محمدیہ دوسرے نبیوں کی گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں ایک نبی آئیں گے جس کے ساتھ صرف ایک ہی امتی ہوگا، ایک ہی شخص ہوگا۔ پھر دوسرا نبی آئے گا جس کے ساتھ 2 آدمی ہوں گے۔ پھر تیسرے نبی آئیں گے تو اس کے ساتھ بھی 3 ہی شخص ہوں گے۔ اسی طرح چوتھے شخص آئیں گے تو چوتھے نبی آئیں گے تو اس کے ساتھ بھی چوتھے 4 ہی آدمی ہوں گے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ انبیاء آتے رہیں گے اور ان کے ساتھ تعداد لوگوں کی کم بیشی ہوتی رہے گی۔ اور اللہ رب العالمین نبیوں سے پوچھے گا، ان کے امتیوں سے پوچھے گا کیا تمہارے نبی نے میری بات، اللہ رب العالمین کی بات، میرے پیغام کو تم تک پہنچایا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں پہنچایا تھا۔ پھر نبی کو بلایا جائے گا کیا تم نے میرے پیغامات کو اپنی امتی تک پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے کہ جی اللہ رب العالمین میں نے اپنے امتی تک آپ کے پیغامات کو پہنچا دیے تھے۔ تو کہے گا تیری امت تو جھٹلا رہی ہے، تمہارے پاس کیا گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے امتی گواہ ہیں۔ پھر امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فلاں فلاں نبی نے اپنی امت کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا تھا؟ تو وہ گواہی دیں گے کہ جی ہاں، فلاں نبی نے اپنے پیغامات کو، اللہ رب العالمین کے پیغامات کو اپنی امتی تک پہنچا دیا تھا۔ پھر وہ کہیں گے کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے تو اس نبی کو نہیں دیکھا، نہ ان کے دور کو پایا، تو آپ کو کیسے معلوم؟ وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی تھی کہ آپ سے، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے تمام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کی اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو اپنی امتی تک پہنچایا، لہٰذا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ تو یہ امت ایسی امت ہے جسے دوسرے نبی کو گواہی دینے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح یہ امت ایسی امت ہے، ایسی خاصیت ہے کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب سے یہ امید ہے کہ اس امت کے آدھے سے زیادہ دوسری امتیں آدھی جنت میں جائے گی اور میری امتوں کی تعداد آدھی جنت میں ہوگی۔ اور میرا رب سے یہ وعدہ ہے کہ اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ آفر میں جنت میں جائیں گے۔ اس طرح
4 करोड़ 4 अरब 90 करोड़ लोग बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। 70,000 बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे, और हर 1000 को अलग कर ले और उनके साथ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 को जन्नत में दाखिल करेगा, बगैर किसी हिसाब व किताब के, बगैर उसे किसी सज़ा और बगैर किसी उसे अजाब दिए। सहाबा किराम ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके अंदर ये सिफत होगी कि वो कभी भी गैर शरई झाड़ फूक दम नहीं कराया होगा। कुरान के अलावा, हदीस के अलावा जो कुरानी आयात है, जो अहादीस में दुआएं हैं, उन दुआओं के अलावा वो कभी न खुद से झाड़ फूक किया होगा या किसी और से बाबा पंडित या किसी मुर्शिद पीर फ़कीर से करवाया होगा। तो पहली सिफत ये है कि गैर शरई कुरान के अलावा, हदीस के अलावा किसी चीज़ के ज़रिए झाड़ फूक कराने वाला या करने वाला नहीं होगा। दूसरी सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि वो शख्स होंगे जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में फ़ाल नहीं लिया होगा, शुगून नहीं लिया होगा। शुगून कहते हैं बदशुगुनी, कि एक इंसान किसी काम के लिए निकल रहा हो और अचानक किसी के हाथ से बर्तन छूट कर गिर जाए, कोई परिंदा आकर बैठ जाए, या गाड़ी में बैठने के दौरान आगे से कोई बिल्ली या कोई जानवर गुजर जाए और आदमी ये सोचे कि ज़रा रुकना बेहतर है वरना हमारा काम बिगड़ जाएगा, काम नहीं बनेगा। इसी को बदशुगुनी कहते हैं। तो जो शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी तरह का बदशुगुनी नहीं लिया होगा तो वो शख्स बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होगा। और तीसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तमाम चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल किया होगा, तो वही शख्स बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा। ये 3 चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में है तो यकीनन ये उम्मीद है, एक गारंटी हो सकती है कि हम भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जा सकते हैं। दूसरी और हदीस में है कि झाड़ फूक अगर कुरानी आयत से करते हैं लेकिन ख़ुद से करते हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन दूसरे से कराना, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से थोड़ा सा तवक्कुल में और भरोसा में आप में कमी महसूस की जाती है। इसलिए फरमाया कि दूसरों से शरई झाड़ फूक भी ना कराता हो तो वो शख्स भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा। तो ये उस उम्मत की खासियत है, ये बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, बगैर हिसाब व किताब के 70,000 और हर 1000 के साथ 70,000 ऑफ़र में जन्नत में जाएगी। इसी तरह इस उम्मत की एक खासियत ये है कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्मतों में सबसे ज़्यादा जन्नती इस उम्मत मुहम्मदिया के होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये मानना है कि तमाम उम्मतों को मिलाकर जन्नतियों की तादाद आधी होगी, जबकि मेरी उम्मत की तादाद सिर्फ जन्नत में आधी होगी। ये भी बड़ा मकाम है, बड़ी फजीलत है। इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद, अपने मकाम व मर्तबा को पहचानने के बाद ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन तमाम एहसानात को अपने दिलो जान से कबूल करें। और जो ये हमें मौका अता फरमाया है, जो हमें ये चीज़ें और ये नेमत, ये जवानी, ये सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, ये ज़िंदगी अता की है, हम इसको अच्छे कामों में लगाए, उम्मत मुहम्मदिया पर फ़ख्र होने वाले आमाल करें, दूसरे उम्मतों से अफजल और बेहतर होने का सबूत पेश करें। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करते हैं तब जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें नसीब हो सकती है, या हम दूसरे उम्मतों के मुकाबले में ज़्यादा जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा तेरे रसूल के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें जो ये ज़िंदगी अता फरमाई है, इस ज़िंदगी को नेक कामों में, अच्छे कामों में सर्फ करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो भी शख्स फौत हो चुका है उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन इस दुनिया में जो भी मुसलमान परेशान है, तंगहाल है, उनकी परेशानी को, उनके दुख दर्द को तो दूर कर दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो भी शख्स बीमार है उनकी बीमारी को तो शिफाए आजला और कामला अता फरमा, उन्हें ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज दे। इलाहुल आलमीन जिस किसी खिस्ते में मुसलमान परेशान हाल है
ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی غیبی مدد عطا فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، ہمیں نماز روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔